السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2023 ہم سب سے رخصت ہو رہا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زندگی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قیمتی سرمایہ اور عظیم تحفہ ہے، جس میں قرآن و حدیث کے احکام کو اپنا کر ہم دنیاوی ہدایت اور آخروی سعادت سے سرفراز ہو سکتے ہیں، اور غیر شرعی راستوں پر چل کر ہم صرف اپنے لیے خیر ہی چن سکتے ہیں۔ آج 2023 ہم سب سے رخصت ہو رہا ہے اور 2024 نے اپنی دہلیز پر قدم جما دیا۔ ویسے تو ہر مذہب و قوم کی خوشیاں منانے کا رنگ ڈھنگ اور طرز مختلف ہوتا ہے۔ ہر خوشی و غم کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر اور پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر دن ہر تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز و اطوار ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی ہمیں شرعی دن پر خوشیاں منانے اور شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط ہے کہ اس دن اس تہوار کا شریعت میں کوئی وجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی بھی دین اور بدعت کو دین میں ایجاد کر کے ہم اس میں خوشیاں منانے لگیں۔ آج 31 دسمبر کی رات سے 1 جنوری کی صبح تک آپ ایسے دل دہلانے والے مناظر دیکھیں گے کہ آنکھیں نمنا، کان سن حیران اور ایک شرعی مسلمان پریشان و شرمسار ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ عیسائی اور غیر اقوام کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی اس گھناؤنی نجاست میں ملوث اور محور بنے رہتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو کیا انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے دن کا اختتام تو غروب آفتاب سے ہوتا ہے؟ ان کا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا کیلنڈر تو بحری و قمری کیلنڈر ہے، نہ کہ عیسائی۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا انہوں نے کبھی سیرت نبی کا سیرت صحابہ میں کہیں پڑھا ہے کہ نئے سال کی شروعات پر یہ سب تماشے کرنے چاہیے؟ کیا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ ہمیں گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمیں یہ سب کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ یہ تو سب دنیا کے لیے ایک دکھاوا ہے۔ اگر ہمارے شریعت میں یہ سب نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا والے ہم سے خوش رہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پر ذرا غور کیجیے۔ کیا اللہ اور رسول کے فرامین کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے؟ کیا اغیار کی نفرت، حقارت، ذلت، احتقار، اذیت کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ کیا ایک غیر شرعی رسم و رواج، نازیبا حرکات و سکنات دین میں ایجاد کی ہوئی بدعت میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی تخلیق کا مقصد تک یاد نہیں رہا؟ یا ان کی عقل اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہی کہ نیا سال جشن کا نہیں بلکہ احتساب کا دن ہے، لمحہ فکریہ کا دن ہے، اپنے گزشتہ ماہ و سال کے اعمال پر غور و خوض کرنے کا دن ہے، اپنے آنے والے ایام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں رنگ لینے کے عزم کرنے کا دن ہے، ہوش و خرد اور عقل و فہم کی دنیا میں لوٹ آنے کا دن ہے، پچھلے سالوں میں ہونے والے گناہ، کوتاہی و نافرمانیوں پر بے چین و نادم ہونے کا دن ہے۔ نئے سال کا آغاز ہمیں کھلا پیغام دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، حیات مستعار کا ایک صفحہ پلٹ گیا، ہم زندگی سے دور اور قبر کی دہلیز پر زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات پر تو مارے غم کے جتنے آنسو بہائے کم ہے تو نادان خوشیاں و جشن منانے لگے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے سال بھر کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، شرعی احکام میں تساہل کاہلی سے بچنے کا عزم کرنا چاہیے، حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اور کئی سالوں سے ہمارے جو ملک میں اور پوری دنیا میں نیو ایئر کے موقع پر جو پارٹیز ہوتی ہے اور جو بھی ہر طرف پھیلائی جاتی ہے، اس کو سمیٹنے اور منفی پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ مغرب کی طرز زندگی اور تہذیب سے بائیکاٹ کر کے اپنی تخلیقی مقصد کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی اسلامی طرح اور شرعی شناخت کے بسر جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی خاص نصر و حمایت کر کے ہم مسلمانوں کو اغیار کی شکن زدہ رسوم و رواج اور غیر شرعی ایام سے محفوظ رکھے، اور نئے سال کو ہم تمام لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي